بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق آسٹرالوجی۔ دوستو آج 15 مئی ہے، 2025 ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں جن لوگوں نے پولیکیور کے آرڈر کیے اور ابھی بھی کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے کہ اس سے لوگوں کو بہت ریلیف آ رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے کمنٹس کیے کہ جی ہمیں ریلیف نہیں ہوا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، یہ جو دوائی ہے ہماری، میرا یہ سالہ سال کا تجربہ ہے، یہ 3 بہت بڑے کام کرتی ہے۔ ایک تو آپ کے معدے کی اصلاح کرتی ہے، دوسرا آپ کے جگر کی اصلاح کرتی ہے، تیسرا اس کا سب سے بڑا کام اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ پوری باڈی میں کہیں بھی انفیکشن ہے دوستو، یہ اس کو درست کر دیتی ہے۔ بے دھڑک ہو کے آپ یہ دوا استعمال کریں۔ ہماری یہ دوا منی بیک گارنٹڈ ہے۔ اگر کوئی صاحب یہ کہے کہ مجھے اس سے فرق نہیں پڑا، تو کائنڈلی وہ اپنی رسید اور جو انہوں نے ہمیں پیسے بھیجے دوستو، ہم اسے واپس کرنے کے لیے تیار ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اس کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کوئی چیز کسی مسلمان بھائی کو دی اور اس نے واپس کی تو اس کے ماتھے پہ شکن نہیں آنا چاہیے۔ تو دوستو انشاءاللہ ہمارے بھی ماتھے پہ شکن نہیں آئے گی۔ آپ بے دھڑک ہو کے دوائی استعمال کریں، یہ منی بیک گارنٹڈ ہے انشاءاللہ۔ اب دوستو چلتے ہیں آج کے ویڈیو کی طرف۔ 15 مئی 2025 کے ستارے کچھ ایسے ہیں کہ زائچے میں زہرہ 10 درجے ہے اور مشتری 24 درجے ہے۔ برج ثور میں یورنس، شمس اور عطارد کا کران ہے۔ زائچے میں جو زحل ہے وہ 29 درجے پہ برج حوت میں ہے۔ پلوٹو 3 درجے پہ ریورس ہے برج دلو میں، اور مریخ جو ہے برج اسد میں 12 درجے پہ ہے، اور زہرہ اس کو ناظر ہے۔ اور چاند جو ہے زائچے میں جو چاند ہے 25 درجے پہ مشتری کے بالکل مد مقابل بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ جو دوستو چاند بالکل مشتری کے مد مقابل بیٹھا ہوا ہے برج قوس میں، اور کچھ سچویشن ایسی ہے کہ یہ جو کمیونیکیشن ستاروں کی بنی ہے، یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ ہر آنے والا دن جیسے جیسے اب ستارے آگے آئیں گے، صورتحال خان صاحب کے حق میں پازیٹیو ہوتی آئے گی۔ اور انہی زائچوں کو ریڈ کر کے میں نے جو نتیجہ اخذ کیا عمران خان صاحب کے لیے کہ انشاءاللہ جو ہی 26 مئی کا سورج طلوع ہوگا تو عمران خان صاحب کو دنیا کوئی طاقت جیل میں نہیں رکھ سکتی۔ اب لوگ کمنٹ کرتے ہیں جی یہاں پہ جو حکومت ہے وہ ان کے خلاف ہے۔ ہمارا جو چینل ہے نا دوستو، یہ اسٹرالوجی کا چینل ہے۔ ہم ستاروں کے نام لے کے ان کی آپس میں کمیونیکیشن کے ذریعے بات کرتے ہیں، انالیسس نہیں کرتے۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بھی انالیسس کریں، ہم نہیں کر سکتے، ہم سے زیادہ اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کام میں۔ زائچے میں یہ جو سیارگان کی آپس میں 7 نظرات ہے، جو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ جنگ کے امکانات اتنے نہیں ہیں، کیونکہ زائچے میں زیادہ تر ستارے جو ہیں پازیٹیو ہیں۔ کھچڑی ضرور پکی ہوئی ہے، لیکن یہ تو رب العالمین کا حکم ہے کہ ایک مقررہ وقت میں چل رہے ہیں، نہ کوئی انہیں آگے کر سکتا ہے نہ کوئی پیچھے کر سکتا ہے۔ یہ اپنے مقررہ وقت میں چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نحل کی 12ویں آیت میں یہی فرمایا ہے، اور اس میں یہ کہا کہ عقل مند لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اب دوستو نیپچون جو ہے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اور پلوٹو جو ہے کیونکہ تھوڑا سا نیچے آنے کی سمت میں ہے، ریورس ہو چکا ہے، نیپچون مستقیم ہے، اور یورنس کیونکہ 27 درجے پہ ہے، اور یہاں پہ شمس 24 درجے پہ، عطارد 8 درجے پہ برج ثور میں موجود ہے۔ اب دوستو یہ جو کران ہوگا یورنس کا اور شمس کا، یہ آخری کران برج ثور میں ہوگا۔ لہٰذا اب آپ سمجھیے کہ انڈیا نے جو پنگے لیے، انڈیا نے اپنے لیے جو مشکلات کھڑی کی ہیں، اب وہ مشکلات سامنے آنا شروع ہوں گی، اور انڈیا کے اندر خفیہ طاقتیں متحد ہوں گی، اور اس کے بعد انڈیا کا زوال شروع ہو جائے گا۔ اندازاً یہ بات ہے ہمیں کہ یہ موجودہ جو مودی سرکار ہے، یہ دوبارہ برسر اقتدار مودی صاحب تو نہیں آئیں گے، اندازہ یہی ہے، کیونکہ زائچے کے 12ویں خانے میں جب ستارے اکٹھے ہوتے ہیں تو خفیہ طاقتیں متحد ہوتی ہیں۔
پاکستان کے ذائچے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ 12ویں خانے میں جب زحل آیا تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہاں پہ زحل آنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا ناکام ترین شخص وزیر اعظم بنے گا، اور ناکام ترین شخص آپ نے دیکھ لیا ہے، وزیر اعظم بنا، بھاگ کے آیا کہ مجھے وزیر اعظم بناؤ، میری تو بڑی مدتوں سے خواہش تھی کہ مجھے بنایا جائے۔ اب اس نے اپنی نالائکی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ صورتحال جو ہے دوستو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تبدیلی کی سمت میں ہے۔ اگر اسٹرالوجی کے طالب علم کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں تو میں نے جتنا انالیسس کیا ہے اس ذائچے کو کہ مریخ جب طاقتور ہوا، زہرہ نے اس کو دیکھا تو جنگ کے امکانات دوستو ختم ہونا شروع ہو گئے، حد اتصال شروع ہو چکا ہے۔ اس وقت جو زہرہ ہے 10 درجے پہ ہے اور مریخ جو ہے وہ 12 درجے پہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ آنے والے وقت میں ہونے والی ہے دوستو، کہ جو سورج ہے وہ آپ سمجھیے 6 دن بعد تقریباً 6 دن سورج جو ہے وہ برج جوزہ میں آ جائے گا، اور جو ہی یہ سورج برج جوزہ میں آئے گا تو یہ بھی ایک پازیٹیو کمیونیکیشن کرے گا، اور یہ کمیونیکیشن یہ پہلی مرتبہ ہوگی برج جوزہ میں سورج کی نیپچون کے ساتھ اور پلوٹو کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کمیونیکیشن ہوگی یہ بڑی زیادہ اہمیت رکھے گی، کیونکہ مشتری بھی یہاں سورج کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ تمام وہ ستارے ہیں جو بہت گہری اور بہت لمبی تبدیلی لاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے جیسے ستارے بہتری کی سمت میں آئے صورتحال پازیٹیو ہونا شروع ہوئی۔ ذائچے کا بھی یہی قانون ہے، اگر ستارے نحس ہوں گے صورتحال بگڑے گی۔ یہ جو دوستو آنے والے وقت میں سورج برج جوزہ میں آ کے اپنی پازیٹیو کمیونیکیشن پلوٹو کے ساتھ کرے گا، تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ پاکستان کا ایک درینہ جو دوست ہے وہ اب جو اس کا کردار ہے وہ اور کھل کے سامنے آئے گا۔ اور یہاں میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ سب سے جو گہرے ستارے ہیں ان میں صرف یورنس تھوڑا سا پیچھے ہے، اور یورنس نے بھی 8 جولائی کو اپنا برج چینج کر جانا ہے۔ تو یہ جب 3 ستارے، بہت بڑے 3 ستارے پاکستان کو طاقت دیں گے نا دوستو، تو انشاءاللہ یہاں کے حالات بہت بہتر ہو جائیں گے۔ بہت لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں پاکستان سے بھی، پاکستان سے باہر پہ، خاص طور پہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں، اور وہ مجھ سے پوچھتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے ایک ذائچہ بنایا ایک بڑے بیرون ملک سے ایک بہت بڑے آدمی کا، تو انہوں نے ذائچہ بنوایا اور انہوں نے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کبھی پاکستان ترقی کرے گا؟ میں نے کہا جی بالکل 100% پاکستان ترقی کرے گا، اور یہ 8 جولائی کے بعد جو ہی پلوٹو برج چینج کرے گا تو میری جو کیلکولیشن ہے اس میں پاکستان کے اگینسٹ کوئی ستارہ نہیں بچے گا جو اس کے لیے مشکلات پیدا کرے گا۔ اس سے پہلے دوستوں کئی سال پلوٹو جو ہے یہ ہمارے ذائچے کے 10ویں خانے میں رہا، اور یہ جو نیپچون ہے خاص طور پہ جب سے پاکستان بنا یہ یہاں پہنچا ہی نہیں تھا، یہ اب یہاں آ کے پہنچا ہے۔ یہ حالات اور واقعات میں تبدیلی کی بات کرتے ہیں، اور پاکستان میں میں نے عرض کیا تھا پاکستان کے پہلے خانے میں یہ پہلی مرتبہ پہنچا ہے، اور یہاں پہ یہ جو کمیونیکیشن ہونے والی ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا آج سے 6-7ویں دن انشاءاللہ ہوگی، وہ بڑی پازیٹیو ہوگی۔ تو سب سے پہلی پریڈکشن اس میں یہ ہے کہ پاکستان بہتری کی سمت میں آئے گا۔ دوسرا، عمران خان صاحب جو ہے جیسے میں نے آپ کو ان کی ڈیٹ دی ہوئی ہے کہ میری کیلکولیشن میں 26 مئی کے بعد انہیں دنیا کی کوئی طاقت جیل میں نہیں رکھ سکتی۔ انشاءاللہ یہی باتیں ہونے والی ہیں، اور یہاں پہ جو ذائچے میں اس وقت یہ جو مشتری ہے یہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کو بھی ذائچے کے حوالے سے یہی بات کرتے ہیں، اور ان کی جو سپورٹ ہے خان صاحب کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ ابھی بھی ہے، اور انٹرنیشنل لیول پہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو خان صاحب کو سپورٹ حاصل ہوگی وہ اس حکومت کی برداشت سے باہر ہو جائے گی۔ تو جو ہی سورج یہاں پہ پہنچے گا تو یہ عمران خان صاحب کے ذائچے کا 7واں خانہ ہوگا۔ اب 7ویں خانے میں سورج بیٹھ کے نیپچون اور پلوٹو کے ساتھ انتہائی سعد نظرات قائم کرے گا، اور یہ اس وقت میں جو آپ سمجھیے خان صاحب باہر آئیں گے تو
انٹرنیشنل لیول پہ بھی ان کی جو شہرت ہے، ان کی کامیابی کا وقت یہی ہے، اور یہی چیزیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ پازیٹیو ہوں گی۔ پاکستان کے ذائچے میں مریخ کا جو مقام ہے ہمیشہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ مریخ اسٹرانگ ہے اور اس کی اس وقت پازیٹیو کمیونیکیشن ہے، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا آنے والا وقت اب انشاءاللہ بہتری کی سمت میں آئے گا۔